بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اور وہ سب مل کر ہمارے خلاف برسر پیکار ہو جائیں گی، جو مستقبل میں ہمارے لیے بہت بڑے جانی و مالی نقصان کا باعث بنے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سکندر چند لمحوں کے لیے رکا، گہرا سانس لیا اور پھر اپنے سالاروں کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ لشکر کے اندر کچھ بزدل لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ آخر جنگ کا یہ کٹھن سلسلہ کہاں جا کر ختم ہوگا۔ تو میں تم تمام لوگوں سے ببانگ دہل کہتا ہوں کہ جنگ کا آخری وقت اور اختتام اگر لشکری اور سالار معلوم کرنا ہی چاہتے ہیں تو میرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر دریائے گنگا بہتا ہے اور اس سے ذرا ہی آگے مشرقی سمندر یعنی بحر ہند کی حدود شروع ہوتی ہے۔ بس اس آخری سمندری ساحل پر پہنچ کر ہماری جنگ کا یہ طویل سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ سکندر نے اپنے جغرافیائی خیالات اور ادھوری معلومات کے مطابق اپنے سالاروں کے سامنے اس دور کی مشرقی دنیا کا ایک فرضی نقشہ پیش کر دیا تھا اور انہیں دلاسا دیتے ہوئے بتایا کہ اس آخری سمندر کے پاس پہنچ کر وہاں پورے لشکر کو مکمل طور پر آرام اور عیش کرنے کا بھرپور موقع فراہم کیا جائے گا اور ساتھ ہی وہاں ایک عظیم الشان بحری بیڑا تیار کیا جائے گا اور اس بیڑے میں فتح کا سارا قیمتی سامان اور خزانے لادنے کے بعد ہم ہندوستان کے سمندروں کے اوپر سے گزر کر سیدھا مصر پہنچ جائیں گے اور پھر لیبیا کے ساحل کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہرکولیس کے ستونوں تک جائیں گے اور اس کے بعد شان سے واپس اپنے وطن یونان کا رخ کریں گے۔ اس نے اپنے مایوس سالاروں کے دلوں میں دوبارہ جوش جگانے کے لیے یہ ترغیب بھی دی، ذرا سوچو ہم نے اپنی بے پناہ محنت سے کتنی بڑی دنیا فتح کر لی ہے۔ اس وقت آدھی دنیا کا ساحلی علاقہ، ایشیائے کوچک، فونیکیا کا سارا ساحلی علاقہ اور مصر، لیبیا اور عرب کے مختلف زرخیز حصے، شام کا کھلا میدان، دجلہ و فرات کا مشہور دوآبہ، اس کے علاوہ اہل مادیان اور شوش کی قدیم سرزمینیں، قوم ماد کے جنگجو علاقے اور ایران کی پوری وسیع و عریض سرزمین، اس کے علاوہ شمال کے دشوار اور برفانی علاقے تک کو ہم نے اپنے قدموں تلے زیر کیا ہے، جسے قزوین یعنی بحر خزر کا علاقہ کہتے ہیں۔ تمام دنیا سیدھیوں کو ناقابل تذکیر خیال کرتے تھے اور ان کے نام سے کامتے تھے، لیکن ہم نے اپنی شمشیر زنی کے جوہر دکھا کر ان مغرور سیدھیوں کو بھی اپنے سامنے پوری طرح زیر کر کے رکھ دیا ہے۔ سکندر نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ اب تک ہمیں میدان جنگ میں جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے یہ ہمارے لشکریوں کے مستقل مزاج استقلال، ان کے بے پناہ صبر اور بے خوف جوانمردی کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ اس نے اپنے لشکریوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، اگر ہم تھوڑی سی اور جرأت مندی دکھائیں تو ہمیں مزید بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ اس نے جذباتی انداز میں مزید کہا، ہم سب نے مل جل کر دن رات سخت محنت کی ہے، میں خود ہر مشکل گھڑی میں تمہارے ساتھ برابر کی تکلیفیں اٹھاتا رہا ہوں اور اب جو کچھ بھی فتوحات کی صورت میں حاصل ہوا ہے اس سے ہم سب ایک ساتھ مل کر فائدہ اٹھائیں گے۔ سکندر نے اپنے سالاروں کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مزید کہا، تم لوگ اس نازک موڑ پر ہمت نہ ہارو، ذرا سوچو کہ ہم یہاں سے ناکام ہو کر واپس جا کر کیا کریں گے۔ یونان واپس جا کر زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ یونان کی مختلف چھوٹی ریاستیں اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں گی اور مختلف قبیلے آپس میں ہی لڑیں گے۔ بہرحال تم میں سے جو بھی بزدل واپس جانا چاہتا ہے وہ شوق سے واپس چلا جائے، لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ جو لوگ اس آخری سفر میں میرے ساتھ رہیں گے وہ جب واپس جائیں گے تو اپنے اہل و عیال اور وطن کے لیے رشک کا باعث بن جائیں گے۔ کیا اب تک میں نے تم سے کیا ہوا کوئی بھی وعدہ توڑا ہے؟ یہ پرجوش تقریر کرنے کے بعد سکندر کا خیال تھا کہ اس کے سالار اور لشکری اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوں گے اور اس کے جواب میں اسے فوج کی طرف سے ایک ہی جواب ملے گا، وہ یہ ہوگا کہ سکندر جہاں تک بھی آگے بڑھتا چلا جائے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ لیکن اس کے برعکس لشکر کے اندر دبی زبان میں عجیب چہمگوئیاں ہونے لگیں اور تمام فوج اس بات پر زور دے رہی تھی کہ اب مزید آگے بڑھنے کی بجائے واپسی کا رخ اختیار کرنا چاہیے۔ اس پر سکندر نے شدید خفگی کا اظہار کیا اور غصے سے لال پیلا ہو کر بلند آواز میں کہا، جسے میرے یہ فیصلے منظور نہیں ہیں وہ کھڑا ہو کر صاف صاف بتا دے۔ ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پسر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے دل کے خیالات کا اظہار
انتظار کھول کر میرے سامنے کرو۔ اس موقع پر سکندر کا ایک سالار جس کا نام کوئنس تھا وہ آگے بڑھا اور سکندر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے شہنشاہ، میں اس وقت لشکر کے ایک بہت بڑے حصے کا سالار ہوں، لہٰذا میں ان کا ترجمان ہوں، اور چونکہ میں آپ کا بھی سالار ہوں لہٰذا میں اس وقت آپ کا بھی ترجمان بن کر بات کروں گا۔ اس سالار کے ان الفاظ پر سکندر نے شدید حیرت کی نگاہوں سے اسے دیکھا، یہاں تک کہ وہ سالار اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ کو یا لشکریوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی جھوٹی کہانی نہیں کہوں گا، لیکن سچ یہ ہے کہ لشکری اب یہ ارادہ کر چکے ہیں کہ ان کی اس محنت، مشقت اور جان لیوا خطرات کا کہیں نہ کہیں اب اختتام ہونا چاہیے، تاکہ جو کچھ اب تک ہم نے اپنی تلوار کے زور پر حاصل کیا ہے کم از کم اسے تو صحیح سلامت اپنے قبضے اور امن میں رکھ سکے۔ اس سالار نے سکندر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ انکشاف بھی کیا، اے شہنشاہ، سب سے پہلے ہمارے لشکری بددل اس وقت ہوئے تھے جب راجہ پورس کے ساتھ ہونے والی اس بھیانک جنگ کے دوران ہمارے لشکر کا بے پناہ جانی نقصان ہوا تھا۔ بفرے ہوئے دریا کے کنارے اور ہمارے پیچھے دور دور تک ہمارے اپنے پیارے یونانیوں کی لاشیں بے یار و مددگار بکھری پڑی تھیں، جن کو سڑتے دیکھ کر ہمارے زندہ بچ جانے والے لشکری اندر سے ٹوٹ گئے اور شدید بددلی کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد یہاں تک پہنچتے پہنچتے راستے میں ہمارے بدنصیب لشکر کو جو خوفناک مصیبتوں اور جان لیوا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ بیان سے بالکل باہر ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے لشکر کا اتنا بڑا جانی نقصان راجہ پورس کے ساتھ ہونے والی جنگ کے دوران بھی نہیں ہوا تھا جتنا نقصان یہاں دریائے بیاس تک پہنچتے پہنچتے راستے میں آنے والے ان قبائل کے ساتھ اچانک ٹکراؤ کے نتیجے میں ہوا ہے۔ اسی خوفناک صورتحال کی بنا پر لشکری ذہنی طور پر بہت مایوس ہو چکے ہیں۔ اس سالار کوئنس نے مزید جرأت دکھائی اور کہنے لگا، ہمارے لشکری اب ذہنی طور پر بالکل تباہ ہو چکے ہیں اور ان کی ہمت جواب دے گئی ہے۔ آپ خود اپنی دوراندیش آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یونان کی سرزمین سے جو لشکری ایشیا پر حملہ کرنے اور دنیا کو فتح کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نکلے تھے، اب ان میں سے صرف گنتی کے چند لشکری ہی سلامت بچے ہیں۔ باقی کے تگڑے جوان یا تو خونریز جنگوں میں بے دردی سے مارے گئے ہیں یا پھر زخمی ہو کر عمر بھر کے لیے کام کاج اور جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہے یا کسی موذی بیماری کا شکار ہو کر بستر مرگ پر پڑے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے بدنصیب بھی ہیں جو جنگوں کے اس سلسلے کی وجہ سے ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کو ہم نے نئے آباد کردہ شہروں اور چھاؤنیوں میں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت ہمارے بہت سے سپاہی اور افسران ذہنی طور پر بیمار ہو چکے ہیں۔ آپ خود ایک بار اپنے ان وفادار لوگوں کا باریک بینی سے معائنہ کیجیے جو اتنی طویل جنگی خدمات انجام دینے کے بعد اب تک کسی نہ کسی طرح زندہ بچ گئے ہیں۔ ان بیچاروں کی حالت حد درجہ خراب ہو چکی ہے اور اصل بات یہ ہے کہ وہ اب اپنی ہمت پوری طرح ہار چکے ہیں۔ اگر آپ نے اب بھی اپنے لشکر کو زبردستی آگے بڑھنے اور دریائے بیاس کو عبور کرنے کا حکم دیا تو مجھے خدشہ ہے کہ لشکر کا ایک بہت بڑا حصہ بغاوت کر دے گا اور ہماری بات ماننے سے صاف انکار کر دے گا۔ اپنے سالار کی گفتگو پر سکندر نے شدید غصے اور بیزاری کا اظہار کیا اور خیمے میں موجود سالاروں کو غرا کر مخاطب کیا، آخر مجھے صاف الفاظ میں یہ تو بتاؤ کہ تم لوگ مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ اس پر اس سالار نے دوبارہ سکندر کو مخاطب کر کے دھیمے مگر پختہ لہجے میں کہا، اے عظیم شہنشاہ، ہم میں بہت سے ایسے مجبور سالار اور لشکری ہیں جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی شکلیں ایک بار دیکھنے کے لیے بری طرح تڑپ رہے ہیں۔ کچھ ایسے پریشان حال ہیں جو اپنی بیوی بچوں کو دوبارہ دیکھنے اور ان سے گلے ملنے کے لیے شدید خواہش مند ہیں۔ اس لشکر میں ایسے لوگ بھی کثرت سے موجود ہیں جنہیں اپنے وطن سے نکلے ہوئے ایک طویل عرصہ بیت چکا ہے، وہ اب ان نہ ختم ہونے والی جنگوں سے بری طرح تنگ آ چکے ہیں اور ہر حال میں واپس اپنے پرامن گھروں کا رخ کرنا چاہتے ہیں۔ سالار نے اپنی اور اپنے لشکریوں کی ترجمانی کرتے ہوئے مزید کہا، لشکری اور سالار اب وہ نہیں رہے جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ اگر آپ ہمیں واپس وطن لے چلیں تو دوبارہ سیدھیوں اور کرتاجنوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کسی نئی مہم کی ابتدا کرنا چاہیں تو واپس جا کر یونان میں ہمیں تازہ دم اور بے شمار لشکری مل جائیں گے جو بڑے انعامات کی لالچ میں ہمارا ساتھ دیں گے اور جنگ ان کے لیے کسی خوف کا باعث نہیں ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے ان خطرات کو قریب سے نہیں دیکھا ہوگا جو ہم دیکھ چکے ہیں۔ جب باقی سالاروں اور لشکریوں نے بھی اپنے اس سالار کے ان الفاظ کی بھرپور تائید کی تب سکندر شدید غصے میں بفرا ہوا اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا اور اپنے شاہی شامیانے
شامیانے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب اس نے کسی بھی سالار یا لشکری سے ملاقات کرنی بند کر دی، صرف اس کے ذاتی خدمتگار ہی اس کے پاس جا سکتے تھے جو اس کے لیے کھانا لے جاتے اور دوسری ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ سکندر نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ جب لشکریوں کو معلوم ہوگا کہ ان کا سپہ سالار اعظم ان سے شدید ناراض ہو گیا ہے تو وہ آپس میں بیٹھ کر بات چیت کریں گے، صلاح و مشورہ کریں گے تو یقیناً ان کے ارادے تبدیل ہو جائیں گے اور وہ واپس جانے کی بجائے آگے پیش قدمی کرنے کو ترجیح دیں گے۔ لیکن یہاں سکندر کو شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ لوگوں نے اس کے ناراض ہونے کو کوئی خاص اہمیت نہ دی۔ تمام سپاہی اپنی اپنی جگہ پر چپ چاپ بیٹھے رہے۔ ان کا ایک ہی فیصلہ تھا کہ وہ کسی صورت آگے پیش قدمی نہیں کریں گے بلکہ اب ہر حال میں واپس جائیں گے۔ سکندر نے جب یہ دیکھا کہ اس کا لشکر کسی طرح بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تب وہ تنہا اپنے شامیانے سے نکل کر لشکرگاہ کے درمیان آیا اور تمام لشکریوں کو بلند آواز میں مخاطب کر کے کہنے لگا، میں واپس یونان نہیں جاؤں گا، میں ہر حال میں پیش قدمی کروں گا اور آگے کے علاقوں کی طرف بڑھوں گا۔ اب جو کوئی بھی میرے ساتھ چلنا چاہے وہ میرے ساتھ چلے۔ اس موقع پر بھی سکندر کو امید تھی کہ اس کے لشکری فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے بادشاہ کا ساتھ دیں گے، لیکن سکندر کو اس موقع پر بھی سخت مایوسی ہوئی اس لیے کہ اس کے جذباتی جملے کا کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ سارے لشکری اب بھی خاموشی سے اپنے خیموں کے اندر ہی بیٹھے رہے، نہ کسی نے اپنا خیمہ اکھیڑا اور نہ ہی کسی نے آگے بڑھنے کی تیاری کی۔ بس خیموں کے اندر سے دھیمی آواز میں صرف ایک ہی صدا آتی، اب ہم آگے نہیں بڑھیں گے، سکندر جہاں سے ہمیں لے کر آیا ہے ہمیں وہیں واپس لے کر جائے۔ لشکریوں اور سکندر کے درمیان 3 دن تک اسی طرح کی کشمکش جاری رہی۔ سکندر آگے بڑھ کر نئی فتوحات حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن لشکری ہر حال میں واپس اپنے وطن جانے پر ضد کر رہے تھے۔ آخرکار سکندر نے ایک بار پھر اپنے خاص سالاروں کو خیمے میں طلب کیا۔ بڑی رازداری کے ساتھ خیمے کے بند دروازوں کے پیچھے گفتگو ہوتی رہی اور طویل صلاح و مشورہ کیا گیا، لیکن سکندر کی بدقسمتی دیکھیے کہ اس موقع پر بھی جن سالاروں کے ساتھ وہ مشورہ کر رہا تھا وہ خود واپس جانے کے لیے سب سے زیادہ بے چین تھے۔ آخر ان تمام سالاروں کے ساتھ تفصیلی بات چیت کے بعد سکندر اور اس کے ساتھی اس نتیجے پر پہنچے کہ لشکر میں موجود اسٹینڈر نام کے نجومی اور رمل شناس سے فال نکال کر شگون لیا جائے۔ طے پایا کہ اگر شگون حق میں نکلا تو لشکر دریائے بیاس کو عبور کر کے آگے پیش قدمی کرے گا اور اگر شگون خلاف نکلا تو لشکر کو فوراً واپسی کا شاہی حکم دے دیا جائے گا۔ سالاروں کے ساتھ لشکریوں نے بھی اس فیصلے کو خوشی خوشی قبول کر لیا اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ خود اسٹینڈر بھی واپس جانے کا ہی خواہش مند ہے۔ اب پیش قدمی اور واپسی کا سارا دار و مدار اسٹینڈر کی پیشن گوئی پر تھا اور لشکریوں نے اسی کو اپنی تمام امیدوں کا مرکز بنا لیا تھا۔ چنانچہ شگون لینے کے لیے ایک بھیڑ کو ذبح کیا گیا اور اس بھیڑ کا جگر نکال کر اسٹینڈر اپنے علم کے مطابق حساب کتاب لگاتا رہا۔ کچھ دیر گہرے غور و فکر کے بعد اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اس نے سکندر کو کہا، اگر دریائے بیاس کو عبور کیا گیا تو لشکر پر بہت بڑی تباہی نازل ہوگی۔ اسٹینڈر کا یہ فیصلہ سنتے ہی لشکریوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ اطمینان اور مسرت سے رقص کرنے لگے اور جھومنے لگے۔ وہ چھلانگیں مارتے اور خوشیاں مناتے ایک دوسرے کے گلے لگ کر مبارکباد دینے لگے۔ سکندر کو جب شگون سے آگاہ کیا گیا تو اس نے بوجھل دل کے ساتھ اپنا سر جھکا دیا۔ آخرکار فیصلہ کر لیا گیا کہ اب دریائے بیاس کو عبور کر کے آگے پیش قدمی نہیں کی جائے گی بلکہ یہیں سے واپسی کا سفر شروع کیا جائے گا۔ سکندر کے اس فیصلے سے اس کے لشکری اور سالار اب بالکل مطمئن ہو چکے تھے۔ وہاں پڑاؤ کے دوران سکندر نے دریائے بیاس کے کنارے اپنی فتوحات کی یادگار کے طور پر 12 عظیم الشان ستون تعمیر کروائے۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ سکندر نے یہ ستون اس لیے بنوائے تھے تاکہ دنیا کے لیے ایک نشان رہے کہ سکندر نے زمین کے آخری کونے تک اپنی فتوحات کا سلسلہ پھیلایا تھا۔ بریسین تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کریٹیس کے خیمے کی طرف بڑھی۔ جو ہی وہ خیمے کے دروازے پر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بہن عنایتا نے انتہائی زرق برق اور قیمتی لباس پہنا ہوا تھا جس میں وہ پہلی کی نسبت بہت زیادہ خوبصورت اور حسین دکھائی دے رہی تھی، جبکہ وہ بڑی چاہت اور محبت کے ساتھ کریٹیس کا لباس تبدیل کروا رہی تھی اور اسے بھی نیا شاہی لباس پہنا رہی تھی۔ بریسین کو دروازے پر کھڑے دیکھ کر عنایتا کریٹیس کو
لباس پہنانے میں مدد بھی دیتی رہی اور ساتھ ہی مسکراتے ہوئے برسین کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، میری پیاری بہن آپ باہر کیوں رک گئیں؟ اندر تشریف لے آئیں۔ میرے خیال میں آپ ہم دونوں کو اس طرح دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو رہی ہیں اور آپ کی اس حیرت کی وجہ یہی ہوگی کہ ہم میاں بیوی کے درمیان اس قدر پیار و محبت کا خوبصورت رشتہ قائم ہے۔ جواب میں برسین ہلکا سا مسکرائی اور خیمے کے اندر داخل ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر پہلے اناہیتا کو محبت سے گلے لگایا اور اس کی پیشانی چومی۔ اتنی دیر میں کریٹس بھی اپنا لباس درست کر چکا تھا۔ برسین نے اسے بھی گلے لگا کر شفقت سے پیار کیا اور پھر وہ تینوں وہاں رکھی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد برسین نے اناہیتا کی طرف دیکھا اور تعجب میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، اناہیتا میری بہن، یہ لباس جو تم نے اس وقت پہن رکھا ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی تمہارے پاس ایسا نفیس لباس نہیں دیکھا تھا۔ یہ نہایت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ تم پر بہت جچ رہا ہے اور اس نے تمہاری شخصیت میں ایسا شاندار اضافہ کیا ہے کہ تمہاری خوبصورتی اور حسن کو چار چاند لگ گئے ہیں۔